بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دو آیتیں بھی تمہیں ہدیہ کر دی۔ اب پھر واپس چلو قرآن کی طرف۔ سورہ نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین نور ہے، اللہ نور۔ پھر ضرورت کیا تھی کہ محمد رسول اللہ کو نور بنائے؟ سوال ہے نا، ذہن میں آ سکتا ہے بھی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے بھائی مٹی کا بنا دیا، نہیں، مٹی بھی نور، یہی تمہیں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا، ہم نے قرآن کو بھی نور بنایا، ایمان کو بھی نور بنایا۔ اللہ نور، قرآن نور، ایمان نور۔ قرآن نور ہے یا نہیں؟ میں آپ رک جاؤ، خدا کی قسم رک جاؤ۔ وہ جو تجلی چمکی تھی تو موسیٰ نور تھا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے اور طور ٹوٹ گیا تھا، یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہے، اور جو بات سب کو یاد ہو اسے بار بار دہرانا اچھا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، طور ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ نور جو بھی رہا ہو اس میں قوت تھی پتھر کو توڑنے کی، پتھر توڑنے کی طاقت رکھنے والا نور، وہ موسیٰ پر طور میں چمکا۔ بھائی رک جاؤ، وہ نور مجھے نہیں معلوم کیا تھا، لیکن ایک صفت مل گئی، جو پتھر کو توڑ دے وہ نور تھا۔ اب تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کعبے کی دیوار مٹی کی تھی یا پتھر کی؟ ہم نے ایمان کو اور قرآن کو نور بنایا، ٹھیک؟ آیت ہے۔ اب جب قرآن پورا نور ہے تو اگر مٹی پر اتر آتا تو حشر کیا ہوتا؟ طور سے بدتر حشر ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس لیے ضرورت تھی کہ اگر قرآن نور ہے تو اس سینے پہ اترے جو سینہ نور ہے۔ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا آپ؟ اب میں تو آپ کے وسیلے سے یہ پیغام پوری انسانیت کو اور پوری ملت اسلامیہ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، صرف آپ مخاطب نہیں ہیں۔ جو لوگ نور نہیں مانتے، گفتگو تو ان سے ہو رہی ہے نا۔ اچھا تو اب وہ نور جو پتھر کو توڑ دے وہی کعبے میں آیا۔ اللہ نور، قرآن نور، ایمان نور، محمد رسول اللہ نور، علی نور۔ لیکن تم تو آیت سننے کے عادی ہو گئے ہو نا، تو تم کہو گے جناب علی کے لیے تو آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی، تو کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا۔ اب اگر آیت کو حدیث سے ملا سکتے ہو تو یہ تم کام کر لینا۔ ما کنت تدری، سورہ شورا، یہ بار بار آیت کوٹ کر رہا ہوں۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا، ہم نے قرآن کو بھی نور بنایا، ایمان کو بھی نور بنایا۔ تو ایمان نور ہے، قرآن نے کہا ایمان نور ہے، اور نبی نے کہا برد الایمان کلہ۔ یہ آیت خصوصیت سے ہدیہ کر رہا ہوں۔ دو آیتیں پڑھوں گا، سورہ تحریم سے، سورہ حدیث سے، اور یہ دونوں آیتیں تمہیں ہدیہ ہیں۔ میں نے یہ آیتیں بار بار کوٹ کی ہیں، اور آج بھی صرف وہ جو استدلال دیا تھا وہ استدلال نہیں دوں گا، صرف تمہارے سامنے ترجمہ پیش کروں گا بس۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن اللہ اپنے محمد کو بڑی عزت دے گا، اسے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو میرے محمد کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں بھی بڑی عزت دے گا، رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کس کو رسوا نہیں ہونے دے گا؟ محمد رسول اللہ کو۔ دوسرے کون ہیں؟ ساتھ محمد پر ایمان نہیں لائے، ساتھ ایمان لائے۔ پر نہیں ہے، معہو، معہو کے معنی محمد کے ساتھ۔ اب شاید تمہیں معہو کنفیوز کرے، تو تم تو بہت پڑھے لکھے ہو نا، تو بس میں سرسری گزر رہا ہوں اور اشارے کرتا ہوا گزر رہا ہوں۔ تو اب میں پوری روایت بھی نہیں پڑھوں گا، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، فقط اشارہ کروں گا، معہو اس کے ساتھ۔ تو اگر معہو سمجھ میں آ جائے تو وہ آدمی سمجھ میں آ جائے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لایا۔ تو اب میں حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا، میں تو ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون وزیرا، اور ہم نے موسیٰ کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا۔ تاریخ میں نہ موسیٰ ایک ہے نہ ہارون ایک ہے۔ تو
بات سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا یہ معہو کون ہے؟ بھائی بہت باریک نقطہ نظر ہے، اور میں چاہوں گا کہ رک کے نوجوان دوست اس بات کو سمجھ لیں۔ تو یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ والذین آمنوا معہ، اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لایا ہے، ساتھ پر نہیں، جو ساتھ ایمان لایا ہے، اللہ اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے کون جو ساتھ ایمان لایا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ ساتھ ایمان لانے والا جب میدان حشر میں آئے گا تو اس کا نور اس کے داہنے بھی چل رہا ہوگا، بائیں بھی چل رہا ہوگا، سامنے بھی چل رہا ہوگا، پیچھے بھی چل رہا ہوگا۔ آپ تو فرما رہے تھے کہ محمد نور نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو محمد کے ساتھ ایمان لایا وہ بھی نور۔ آگے یہاں تک بھائی، یہاں تک آگے نہیں، خدا کی قسم سننا، بغیر کمنٹ کے آیت ہدیہ کر رہا ہوں، بغیر کمنٹ کے، کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ تو اب سچویشن کیا بنی؟ ایک شخص ہے جو رسول کے ساتھ ایمان لایا، اور وہ آ رہا ہے میدان حشر میں۔ کہانی نہیں ہے یہ، کوئی خواب کی بات نہیں ہے، قرآن۔ وہ آ رہا ہے میدان حشر میں، وہ مومن ایمان لانے والا جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے، وہ آ رہا ہے میدان حشر میں۔ اور کیسے آ رہا ہے؟ نور اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اس کا نور گھیرے ہوئے نا، وہ نور والا چلا۔ اب آیت پڑھوں، یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد بولیں گے، منافق عورتیں کہیں گی، للذین آمنوا، اس نور والے سے، کافر نہیں منافق، اور تم مرد نہیں عورتیں بھی۔ تنہا مرد نہیں عورتیں بھی۔ خدا معلوم منافقت کی مار کہاں تک ہے، کچھ نہیں معلوم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافق مرد اور منافق عورتیں راستے میں کھڑے ہوں گے دونوں، اور وہ نور والا جا رہا ہوگا، اس سے کہیں گے بھائی رک جاؤ، وہ رکے گا۔ انظرونا، یہ عورتیں مرد مل کے کہیں گے انظرونا، رک جاؤ، وہ رکے گا، کہے گا بھائی بات کیا ہے؟ تو کہیں گے نقتبس من نورکم، بھائی رک جاؤ، تھوڑے سے نور کو تو تم سے استفادہ کر لیں، تم سے لے لیں ہم تھوڑا سا نور۔ سن لیا؟ دنیا میں تو کہہ رہے تھے کہ محمد بھی نور نہیں ہے۔ یہ نور کا مسئلہ بہت طویل ہو گیا، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ لیکن خدا کی قسم اگر ایمان والے کا تم نے جواب نہیں سنا تو کوئی کام ہی نہیں کیا، یہ ساری مجلس بیکار ہو جائے گی اگر اس کا جواب نہیں سنو گے۔ اور جواب بھی آیت ہی میں ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جب وہ نور والا میدان حشر میں اپنے نور کے ساتھ آئے گا نا بڑے جاہو جلال سے، تو منافق مرد اور منافق عورتیں اس مومن سے، اس نور والے مومن سے دونوں مل کے کہیں گے انظرونا، رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر گیا، وہ نور والا ٹھہر گیا۔ کہا بھائی بات کیا ہے؟ کہا نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے تھوڑا سا لے لیں تاکہ آج شفاعت ہو جائے۔ جانتے ہو نور والے نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا، یہ مجھ سے نور کیا مانگ رہے ہو؟ واپس دنیا میں جاؤ اور جنہیں اپنا پیر مانتے تھے ان سے نور کو مانگے لا۔ میرا نبی نور، نبی کے ساتھ جو ایمان لایا وہ علی نور،